یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے، اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی، کہ مجھے کیا پرواہ، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے، ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟
میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا، تیرے تو مینوں اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہن تائیں کتھے آؤں؟ آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟